اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آیت نمبر 37 میں جس میں کہا گیا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، کہ خداوند متعال نے مریم کو حسن قبول سے نوازا اور ان کی پرورش اچھے پودے کی طرح ان کی پرورش کی۔ تو در حقیقت جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ جناب مریم کی والدہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ کسی لڑکی کو خانہ خدا بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے گا، لہٰذا وہ چاہتی تھیں کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہو، لہٰذا پھر اسی کو انہوں نے ذکر بھی کیا پچھلی آیات میں جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ وَقَفَّلَهَا زکریا، کہ پھر ہم نے ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کو منتخب کیا، جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ مریم کے والد تو حضرت عمران ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کی والدہ جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کی وہ سارا ان کی والدہ حضرت مریم کی جب دیکھا بیٹی ہیں، وہ دعا بھی پچھلے اس میں آیت میں جو آئی کہ کہا بارگاہ پروردگار میں کہ خدا یہ تو بیٹی ہے، تو بہرحال کہا کہ حضرت مریم کی والدہ انہیں یہودی علماء کے پاس بیت المقدس میں لے آئیں اور کہا یہ بچی بیت المقدس کا ہدیہ ہے، اس کی سرپرستی تم میں سے کوئی اپنے ذمے لے لے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل اس سلسلے میں آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور ہر کوئی چاہتا تھا، کیونکہ یہ خاندان بہت برگزیدہ خاندان تھا، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ مریم کی سرپرستی کا افتخار، یہ منصب اسے نصیب ہو۔ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے جیسا روایات میں بھی آیا کہ انہوں نے پھر ایک قرعہ ڈالا اور اس میں حضرت زکریا جو اس وقت کے نبی بھی تھے اور رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریا کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اب یہاں پہ پھر آیت آگے کہہ رہی ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ محراب یعنی ایک مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو عبادت گاہ میں اس کے امام یا مخصوص افراد کے لیے معین کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی حضرت مریم کی وہ ایک عبادت کی جو خاص جگہ تھی جہاں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھیں، تو وہ جب بھی حضرت زکریا وہاں آتے واجدہ عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق کھانا ان کے پاس پڑا ہوتا۔ تو جیسا کہ روایات میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی جناب مریم کے پاس حجرہ عبادت میں جاتے تو آپ دیکھتے کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور گرمیوں میں بی بی مریم کے پاس سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ اور حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو بی بی نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو مریم کو اب جیسے ہی اب اس میں ہم تھوڑا سا یہ بھی ساتھ ذکر کریں گے کہ وہ اسی ہمارے درس میں طلب اولاد کے لیے بھی مختصراً کہ وہ افراد کہ جن کی گود اولاد کی جیسی نعمت سے خالی ہے، آئمہ معصومین علیہم السلام سے ذکر کچھ اذکار اور کچھ طلب اولاد کے لیے اعمال بھی جو آئمہ علیہم السلام نے ذکر کیے اس آیت کی روشنی میں۔ تو کہا کہ جب حضرت زکریا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس وقت حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ خدایا تو ہر چیز پہ قادر ہے، مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ تو اس وقت اگرچہ میرے لیے بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا بھی ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، تو کہا کہ پھر بھی تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ تو خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ عطا کیا۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم کس طرح سے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کہ جب حضرت زکریا پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ غذا کہاں سے لائی، تو کہتی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو بے شک اگر جناب مریم کا یہ مقام ہے تو جناب
امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے اپنے کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ حضرت زہرا گھر کا کام کرتی ہیں، آٹا گوندتی، روٹی بناتی، گھر کی صفائی کرتی، جبکہ گھر کے باہر کے کام حضرت علی کے ذمے تھے۔ تو کہا ایک دن حضرت علی بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ سے کہا کہ گھر میں جو کچھ پکا ہو وہ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا ہمارے پاس تو 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا یہ بھی از جناب سیدہ کا اثار دیکھیں۔ کہا کہ ظاہر ہے آپ نے باہر کے کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو کھانا دے دیتے تھے، لیکن ہمیں کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر علی خود لے آئیں تو ٹھیک، اگر نہ لائیں تو ان سے ڈیمانڈ نہ کرنا۔ تو کہا جیسے ہی امام مولا کائنات نے یہ سنا تو آپ بازار کی طرف آئے اور وہاں کسی سے کچھ درہم قرض لیے کہ اس سے گھر کے لیے کچھ کھانے کا سامان کیا جائے۔ تو کہا جیسے ہی لے کے چلے تو دیکھا کہ رسول خدا کے صحابی جناب مقداد اس گرمی کے موسم میں بازار سے پریشانی کی حالت میں چلے آتے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا کہ مقداد اس گرمی کے موسم میں باہر آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا میں اس وقت آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں بتاؤ۔ کہا جیسے ہی جناب مقداد نے بتایا کہ آج کئی دن ہوئے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور کھانے کے لیے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس موسم میں باہر نکل آیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ مقداد ہمارا حال بھی تم ہی جیسا ہے، لیکن ہم یہ درہم ہم اپنے آپ پہ تمہیں ترجیح دیتے ہوئے دیتے ہیں، اور یہ دینار وہ دینار جو تھے وہ جناب مقداد کو دے دیے۔ کہ جیسے ہی گھر پہنچے دیکھا رسول خدا تشریف فرما ہے، جناب سیدہ نماز پڑھی ہیں اور ان کے مصلی کے سامنے ایک ڈکا ہوا برتن رکھا ہوا ہے جس سے تازہ طعام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جناب سیدہ نے نماز ختم کی اور وہ برتن رسول خدا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا۔ تو نبی اکرم نے فرمایا یا فاطمہ تو ان لکی ھذا، کہ فاطمہ یہ طعام کہاں سے آیا؟ تو حضرت سیدہ نے بھی جناب مریم کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ تمہاری اور ہماری مثال زکریا و مریم جیسی ہے۔ زکریا جب مریم کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس میں رزق موجود پاتے اور پوچھتے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو مریم کا بھی جواب یہی ہوتا تھا جو آپ نے جواب دیا۔ تو یہاں پہ اسی میں کہ پھر اگلی آیت میں کہا ہنالک دعا۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو اب وہاں پہ دعا ہنالک، اس وقت دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے دعا کی اپنے پروردگار سے، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگارا کہ جب وہ حضرت اس وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس وقت حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگارا اپنی طرف سے مجھے بھی پاکیزہ فرزند عطا فرما، انک سمیع الدعا، کہ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، ملائکہ نے انہیں پکارا، اسے پکارا، اس کو حضرت زکریا کو، کہ ان کی دعا شرف قبولیت تک پہنچی۔ اب زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ انہیں فرشتوں نے انہیں پکارا وہو قائم یصلی فی المحراب، جب کہ وہ محراب میں یعنی عبادت میں مشغول تھے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ بے شک خدا یبشرک بشارت دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ خدا کے کلمہ، یعنی جہاں بھی ان آیات میں کلمہ استعمال ہوا تو کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس آیت میں اور دیگر آیات میں جہاں لفظ کلمہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تو کہا کہ وہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ خدا آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقاً
بکلمۃ من اللہ، کہ جو وہ خدا کے کلمہ یعنی حضرت مسیح کی تصدیق کرے گا، و سیدن وہ رہبر و رہنما ہوگا، و حسوراً وہ ہوس سے دور ہوگا، و نبی من الصالحین پیغمبر ہوگا، من الصالحین اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب جیسے ہی حضرت زکریا نے یہ وہ بشارت سنی تو کہا، قالا انہوں نے عرض کی، رب انا یکون لی غلام، کہ پروردگار میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قالا فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اب حضرت یحییٰ کی کس طرح سے حضرت زکریہ کی خواہش اور حضرت زکریہ کو پروردگار عالم کس طرح سے ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور دعا کو قبول کرنے کے ساتھ جب فرشتوں نے ان کو پکارا اور ان کو بشارت دی کہ بہت جلد ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو ان صفات کا حامل ہوگا، یعنی وہ نمبر ایک وہ حضرت مسیح پہ ایمان لائے گا اور اپنے ایمان سے انہیں تقویت پہنچائے گا، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اور دوسرا وہ علم و عمل کے لحاظ سے معاشرے کی راہبری ان کے ذمے ہوگی، سیدن یعنی وہ، اور پھر حسورا وہ ہوس اور دنیا پرستی سے محفوظ ہوگا، اور نبیًا نبی ہوگا، من الصالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہاں یحییٰ کا معنی بھی زندہ رہتا ہے، اور یہ اس عظیم پیغمبر کا نام رکھا گیا تھا کہ جو ایمان، منصب نبوت اور خدا سے رب کے زیر سایہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش سے قبل ہی یہ نام ان کے لیے انتخاب فرما دیا تھا، اور کہا تھا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ اور پھر انہیں یعنی بچپن میں نبوت عطا کی، جیسے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ دونوں کا معنی ایک ہی معنی ہے، زندہ رہنا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور دونوں کا ایک ہی جو ہے وہ جیسا روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے، تو ان کے ساتھ پورا ان کے قوت بازو تھی۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پہ چند ایک اسی آیت کی روشنی میں کہ جب حضرت زکریہ نے پروردگار عالم سے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور خداوند متعال نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ تو ریان بن شبیب کہتے ہیں کہ میں ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے کہا، اے ابن شبیب کیا تمہیں آج روزہ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، آج کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت زکریا نے بارگاہ احدیت میں فرزند کی دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ چنانچہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو بھی اسی طرح سے قبول کرے گا جس طرح سے اس نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا۔ تو راوی ہیں حارث بن مغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میں نے مولا سے عرض کیا کہ مولا ہمارا تو خاندان ہی دنیا سے مٹ رہا ہے، یعنی یہ چیزیں ان کے لیے اعمال جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو کہا مولا میں بے اولاد ہوں، مجھے طلب اولاد کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت سجدہ میں یہ پڑھو، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو خدا نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ تو جیسا یہ آیت رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین، اس آیت کے ساتھ ہی اس کو ملایا گیا۔
اب یہاں پہ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت، اور اب جیسے ہی خدا نے بشارت دی تو اب حضرت زکریا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بے شک ان کو یقین تھا، بے شک وہ دعا بھی مانگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ بشارت ملی تو اب وہ مزید اس میں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی اس بات پہ یقین تو تھا کہ خدا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ظاہری دیکھنا چاہتے تھے، مزید اطمینان قلب کے لیے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت زکریا کا بھی وہی ہے کہ قالا، اب انہوں نے کہا رب اجعل لی آیتن، کہ عرض کی کہ پروردگارہ میرے لیے کوئی نشانی قرار دے، یعنی پہلے کہا کہ میرے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ومراتی آقرون، بیوی میری بانجھ ہے، تو کہا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ خدا جیسے چاہے اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت زکریا چاہتے تھے کہ اس امر سے ان کا ایمان شہودی کا درجہ حاصل کرے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا دل اطمینان سے مالا مال ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم نے مشاہدہ حسی کے ذریعے سے اطمینان کے حصول کی خواہش کی تھی۔ تو اب یہاں پہ بھی انہوں نے، حضرت زکریا نے بھی یہی عرض کی، قال کا رب اجعل لی آیتن، کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال، خدا نے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے گفتگو کر سکے گا، اور تیری زبان بغیر کسی ظاہری سبب سے لوگوں سے بات نہیں کر پائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اور لہٰذا اس عظیم نعمت کے شکرانے پہ اپنے پروردگار کے بہت زیادہ ذکر کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے، حضرت زکریا نے جب یہ کہا کہ پروردگارہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی قرار دے کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے، تو خدا نے حضرت زکریا کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی، اور ان کے لیے نشانی کیا مقرر فرمائی کہ ان کی زبان کسی طبعی عمل کے بغیر 3 دن کے لیے بیکار ہو گئی، یعنی وہ عام گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح کے وقت ان کی زبان بغیر کسی تکلیف کے کام کرتی تھی۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت خدا کی قدرت کی ایک نشانی تھی کہ وہ خدا جو بند زبان کو اپنے ذکر کے وقت کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ کسی بانجھ رحم سے ایک ایسا با ایمان بچہ پیدا کر دے جو ذکر پروردگار کا مظہر ہو۔ اسی سے اس نشانی کا اس چیز سے ربط ظاہر ہو جاتا ہے جو حضرت زکریا چاہتے تھے کہ خدایا میرے لیے ایک نشانی قرار دے۔ تو یہاں پہ یہ کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ عشی عموماً دن کے آخری لمحات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دن کی ابتدائی گھڑیوں کو ابکار کہتے ہیں، تو لہٰذا اس جملے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت زکریا کو پروردگار کی تسبیح اور ذکر کا حکم دیا جب آپ کی زبان بند ہو چکی تھی۔ ایسے میں یہ تسبیح اور ذکر اس بات کی بھی نشانی تھی کہ خدا تعالیٰ بند امور کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، نیز خدا کے عظیم عطیے پہ شکر گزاری کے حوالے سے یہ بھی ایک ذمہ داری تھی۔ تو لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ خدا جو تمام بند امور کھولنے کی بے شک طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، پروردگارہ جس طرح سے تو نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، جو خصوصاً مومنین و مومنات خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے ہمارے ذمے لگائے رکھی ہیں، ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، اور ہم سب کے تمام امور بند امور کو میں آسانیاں پیدا فرما، سب کے امور کو کھول دے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل دعا یا اللہ۔